سوچئے آج رات زمین پر آخری نیک انسان کی روح بھی قبض ہو جائے تو اس کے بعد کیا بچے گا؟ کیا قیامت فوراً آ جائے گی یا انسانیت کے لیے ایک خوفناک بے مقصد تاریک وقفہ باقی ہوگا؟ آج ہم بات کریں گے قیامت سے پہلے ان چند گھنٹوں کی، وہ وقت جس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا اور جس میں زمین پر صرف گناہ ہی گناہ باقی ہوں گے۔ تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ قیامت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ کوئی فرضی تصور نہیں، یہ کوئی علامتی واقعہ نہیں، بلکہ ایک حتمی، یقینی اور طے شدہ حقیقت ہے۔ قرآن مجید بار بار خبردار کرتا ہے قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ سوال یہ ہے قیامت سے بالکل پہلے کیا ہوگا؟ جب ایمان زمین سے اٹھ چکا ہوگا، جب اللہ کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یہ کوئی کہانی یا افسانہ نہیں، بلکہ قرآن اور حدیث میں یہ ہر چیز بیان کی گئی ہے۔ یہ سب ایک خاموش عمل سے شروع ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین پر اللہ اللہ کہنے والا کوئی باقی نہ رہے گا۔ یہ کوئی اچانک واقعہ نہیں ہوگا، بلکہ آہستہ آہستہ سب سے پہلے نیک لوگ اٹھا لیے جائیں گے، پھر اہل علم، پھر وہ لوگ جن کے دل میں ایمان کا ایک ذرہ بھی باقی ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے ایک ٹھنڈی خوشبودار ہوا آئے گی۔ یہ ہوا یمن کی سمت سے چلے گی اور ہر اس شخص کی روح قبض کر لی جائے گی جس کے دل میں ایمان ہوگا۔ زمین پر رہ جائیں گے صرف بدترین لوگ، نہ کوئی نماز، نہ کوئی روزہ، نہ کوئی توبہ، نہ کوئی ندامت اور نہ ہی کوئی اللہ کا نام لینے والا۔ قرآن اٹھا لیا جائے، اب زمین پر کوئی ایمان والا نہیں، لیکن قرآن کیا وہ باقی رہے گا؟ نہیں۔ حدیث میں آیا ہے قرآن ایک رات میں اٹھا لیا جائے گا، نہ صرف دلوں سے بلکہ کتابوں سے بھی۔ صبح ہوگی، لوگ قرآن کھولیں گے لیکن صفحات خالی ہوں گے، نہ آیات، نہ حروف، نہ الفاظ۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب انسان کو پہلی بار احساس ہوگا کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ واقعی بند ہو چکا ہے، لیکن تب بھی کوئی ایمان نہیں لائے گا کیونکہ ہدایت کی توفیق ختم ہو چکی ہوگی۔ اب دنیا میں کوئی مسلمان نہیں، کوئی محافظ نہیں، کوئی حرمت پہچاننے والا نہیں۔ ایسے میں حبشہ سے ایک شخص آئے گا، وہ کمزور پنڈلیوں والا ہوگا، لیکن اس کا کام انسانی تاریخ کا سب سے دل دہلا دینے والا ہوگا۔ وہ کعبے کو ڈھانا شروع کرے گا، اینٹ با اینٹ، پتھر با پتھر، اور کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب زمین سے آخری نشان توحید بھی مٹا دیا جائے گا۔ اب زمین پر صرف ایک نسل باقی ہے، وہ نسل جو جانوروں سے بھی بدتر ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ یہ لوگ سڑکوں پر بے حیائی کریں گے، کھلے عام زنا ہوگا، شرم کا تصور ختم ہو چکا ہوگا، نہ انہیں قیامت کا خوف ہوگا نہ اللہ کا ڈر۔ ان کے لیے زندگی صرف خواہشات کی پیروی ہوگی۔ یہ وہ دنیا ہوگی جہاں انسانیت اپنی آخری سانس لے چکی ہوگی۔ اب وقت بدلنے لگے گا، دن تیزی سے گزرنے لگیں گے، گھنٹے منٹوں جیسے محسوس ہوں گے اور منٹ لمحوں کی طرح۔ لیکن یہ تیزی کسی ترقی کی علامت نہیں ہوگی، بلکہ خاتمے کی۔ لوگوں کو احساس ہوگا کہ کچھ غلط ہے، بہت غلط، لیکن وہ جانیں گے نہیں کہ کیا ہے۔ اب ہم داخل ہو رہے ہیں قیامت سے پہلے کے چند گھنٹوں میں۔ یہ وہ وقت ہوگا جب زمین کا نظام ڈگمگانا شروع کرے گا۔ زلزلے، لیکن عام نہیں، ایسے زلزلے جو دلوں کو ہلا دیں گے۔ آسمان کا رنگ بدلے گا، ہوا میں گھٹن ہوگی، سورج کی تپش ناقابل برداشت ہوگی، لیکن لوگ توبہ نہیں کریں گے کیونکہ اب توبہ قبول ہی نہیں۔ اب انسان خوف زدہ ہوگا، لیکن اس خوف میں کوئی ہدایت نہیں،
قرآن کہتا ہے اس دن ایمان لانا کسی کے کام نہ آئے گا۔ لوگ چیخیں گے، بھاگیں گے، چھپنے کی جگہ تلاش کریں گے، لیکن زمین کسی کو پناہ نہیں دے گی۔ اور پھر وہ لمحہ آئے گا، ایک آواز جو کبھی نہیں سنی ہوگی، سور پھونکا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے جب سور پھونکا جائے گا تو آسمان اور زمین میں جو بھی ہے سب بے ہوش ہو جائیں گے، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ یہ کوئی دھماکہ نہیں، یہ اعلان ہے کہ دنیا ختم ہو چکی۔ پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے، سمندر آگ بن جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ ہے قیامت۔ یہ ایک نصیحت ہے۔ قیامت سے پہلے اللہ موقع دیتا ہے توبہ کا، واپسی کا، اصلاح کا، لیکن ایک وقت آتا ہے جب دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ آج ہم زندہ ہیں، قرآن ہمارے پاس ہے، اذانیں گونجتی ہیں، سجدے ممکن ہیں۔ یہی موقع ہے، کل نہیں۔ یہی موقع ہے اللہ کو منانے کا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ایسے ہی زندگی گزار جائیں اور ایسے ہی ہمیں موت آ جائے، یا ہم دنیا کے کاموں میں مصروف ہوں، اللہ کی نافرمانیوں میں لگے ہوں اور قیامت کا وقت آ جائے۔ اس لیے آج ہے وقت توبہ کا۔